شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے سبھی سننے والوں کا اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ لوگوں کے لیے آج بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے، اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی ایک خاتون ہیں جن کی زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی ہے۔ ان کا نام نصرت ہے، اور نصرت بتاتی ہیں کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ایک خوفناک کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں پاکستان میں رہتی تھی، لیکن 1998 کی بات ہے جب میں پاکستان سے کیلیفورنیا آئی، جہاں پر میں کلینک میں ایز اے نرس جاب کیا کرتی تھی۔ اور وہ جو کلینک تھا اس کی جو بلڈنگ تھی وہ 3 سٹوری تھی، اور جو اوپر کی 2 بلڈنگ تھی، یعنی بلڈنگ کے جو اوپر کے 2 فلور تھے، وہاں پر ہر وقت چہل قدمی رہا کرتی تھی۔ وہاں پہ ہم لوگ ٹریٹمنٹ کیا کرتے تھے لوگوں کا، لیکن جو گراؤنڈ فلور تھا وہ بالکل ویران پڑا رہتا تھا، کیونکہ وہاں پر کچھ آفیسز تھے ہمارے لیے اور تھوڑے بہت وہاں پر رومز تھے، یعنی اگر کوئی رات کو وہاں پر جس کی نائٹ شفٹ ہو تو وہ وہاں پر رک سکتا تھا روم میں۔ تو ایسے ہی چلتا رہا سارا کچھ کام جو میں وہاں پر جاب کیا کرتی تھی، تو مجھے اتنا کوئی وہاں پر خوف محسوس نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور ایک دفعہ ایسے ہوا کہ دسمبر تھا، کرسمس کے دن تھے، اور کرسمس کے دنوں میں سب لوگ جلدی چھٹی کر کے چلے جایا کرتے تھے، تو اس دن بھی سارا اسٹاف جو تھا وہ جلدی چلا گیا، اور صرف اس ہاسپٹل میں یعنی اس کلینک میں اور ایک کلینر کی جاب کیا کرتی تھی ایک خاتون، وہ رکی ہوئی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے ہی اس کلینک کو کلوز کرنا تھا۔ مجھے کچھ کام تھا نیچے گراؤنڈ فلور پہ میرے آفس میں، کچھ سامان پڑا ہوا تھا وہاں پر بہت ضروری جو مجھے وہاں سے اٹھانا تھا۔ اسی کے لیے میں اس کلینر کو وہاں اوپر 2nd فلور پر چھوڑ کر اور میں نیچے چلی گئی گراؤنڈ فلور پر وہ سامان اٹھانے کے لیے۔ اور جب میں وہ سامان اٹھا رہی تھی تو میرا جو آفس کا دروازہ تھا اس پر دستک ہوئی 2 سے 3 بار، اور جب اس پر دستک ہوئی 2 سے 3 بار تو مجھے ایسے لگا کہ مے بی وہ کلینر ہو سکتی ہے یا وہ کوئی اور انسان ہو سکتا ہے۔ تو میں نے صرف دماغ میں یہی سوچا تھا کہ کوئی نارمل شخص ہے، تو میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ اندر آ جائیں، کم ان۔ تو جب میں نے انہیں یہ کہا تو مجھے وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا آگے سے، اور نہ ہی دروازے سے کوئی اندر آیا۔ جب میں نے یہ چیز دیکھی تو مجھے تھوڑا سا غصہ آیا کہ میں اتنی تھکی ہوئی ہوں اور اتنا ٹائم ہو گیا ہے ہمیں یہاں پہ، اور میں کام کر رہی ہوں اور یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی اسٹاف ممبر ہے یہاں کا جو مجھے اس طرح سے تنگ کر رہا ہے۔ تو میں جیسے ہی دروازہ میں نے کھولا اور میں نے جب باہر جھانک کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ کوئی مجھے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا کوئی مجھے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں جیسے ہی اپنے آفس کے دوبارہ اندر جانے لگی تو میں ابھی دروازے پر ہی کھڑی ہوئی تھی، تو مجھے ایسے لگا کہ بالکل ہال وے کا جو اینڈ ہے وہاں پر کوئی کھڑا ہوا ہے، تو مجھے کوئی شیڈو نظر آیا۔ جیسے ہی میں نے اس طرف غور سے دیکھا تو وہاں باقاعدہ طور پر ایک بہت دراز قد کی کوئی مخلوق کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا قد بہت لمبا تھا، اس کے ہاتھ پیر بازو بہت لمبے تھے، اس کے ہاتھ بالکل اس طرح تھے جیسے زمین کو چھو رہے ہیں، اور میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی کیونکہ وہ بہت زیادہ دور کھڑی تھی وہ جو مخلوق تھی، اور اس کا چہرہ واضح نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس مخلوق کو دیکھا، اس کا قد دیکھا اور اس کی جو وحشت زدہ وہ سارا منظر تھا جو میں نے وہ دیکھا، تو میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوئی، اور میں نے اپنا آفس جو تھا وہ کھلا چھوڑ دیا، نہ میں نے اسے بند کیا، اور میں جلدی سے بھاگتی ہوئی 2nd فلور پہ گئی۔ اور جب میں 2nd فلور پہ گئی تو وہ جو کلینر خاتون تھیں وہ وہاں پر کھڑی ہوئی میرا ویٹ کر رہی تھی، کیونکہ ہم لوگوں نے ہی وہ سارا کلوز کرنا تھا۔ تو جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، آپ اس طرح گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا جو نیچے میرے ساتھ پیش آیا۔ تو انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ آپ تو یہاں پر نئی آئی ہو، اس لیے آپ کے ساتھ یہ پہلا انسیڈنٹ ہوا ہے۔ میں تو یہاں پر بہت سالوں سے یہاں پر میں جاب کر رہی ہوں، اور پہلے جب میں یہاں نیو آئی تھی تو مجھے بھی یہی لگا تھا کہ یہاں پر مجھے نہیں پتہ تھا کہ اتنی پیرانارمل ایکٹیویٹیز یہاں ہوتی ہیں،
لیکن اس کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ قریباً 100 سال پہلے اس کلینک سے پہلے یہاں پر ایک بہت بڑا قبرستان تھا، جس قبرستان کے اوپر ان لوگوں نے یہ کلینک بنایا، جس کی وجہ سے یہ جو گراؤنڈ فلور ہے نیچے کا، یہاں پر بہت سے جنات ہیں، ان کا بسیرا ہے، اور وہ لوگوں کو اسی طرح اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں جو اکیلا ہوتا ہے۔ لیکن تمہیں ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نئی تھی اسی لیے تمہیں ذرا شوق لگا یہ چیز دیکھ کر، لیکن وہ صرف اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ اس کے بعد جب تک میں نے وہاں پر جاب کی تب تک میں نے یہی چیز اوائڈ کی کہ میں نیچے اکیلی نہ جاؤں گراؤنڈ فلور پر، اور وہ جو خاتون تھیں، وہ جو کلینر خاتون تھیں، وہ بھی میری بہت اچھی دوست بن گئی تھیں اور وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں۔ اس کے بعد میں نے وہ جو کلینر کی جاب تھی، جو نرسنگ کی جاب تھی، وہ میں نے چھوڑ دی۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی جو مجھ سے شیئر کی یو کے مانچسٹر سے وقاص احمد نے۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے میرے ایک لسنر نے، جنہوں نے اپنا نیم آن ایئر نہیں کروایا، اور میرے لسنر بتاتے ہیں کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں، اور بیچ میں قریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، میں گیا تھا یو کے گیا تھا میں، اور وہاں پر میں ایک جاب کے لیے گیا تھا، اور اس کے بعد 3-4 سال میں نے وہاں پر جاب کی، اور اس کے بعد میں واپس پاکستان ہی آ گیا اپنے گھر۔ اور میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا وہ یو کے میں پیش آیا تھا، جس واقعے کے بعد میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا، اور میرا بالکل وہاں پہ رہنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ تو جو باقی کے سال تھے، کیونکہ وہ پہلا ہی سال تھا جہاں میرے ساتھ جب وہ واقعہ ہوا، اور اس کے 3-4 سال جو باقی تھے وہ میں نے بہت مشکل سے وہاں پر گزارے، کیونکہ میرا مائنڈ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ تو واقعہ ایسے تھا کہ میں اپنی ایک جاب ڈھونڈ رہا تھا، کیونکہ میں وہاں پر جاب کے لیے گیا تھا، یہاں پر مجھے کوئی اس طرح سے کام صحیح نہیں مل رہا تھا، اور مجھے کچھ کرنا تھا اپنے گھر والوں کے لیے، فیملی والوں کے لیے، انہیں فائنینشلی سپورٹ کرنا تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ کہا اپنے امی ابو کو کہ میں یو کے جانا چاہتا ہوں، اور وہاں سے انکم تھوڑی زیادہ ملے گی تو میں آپ لوگوں کا اچھے سے خیال رکھ پاؤں گا۔ تو امی ابو نے کہیں نہ کہیں سے کر کے، یعنی پیسوں کا ارینجمنٹ کر کے انہوں نے مجھے دیا، اور میں یو کے چلا گیا۔ اور جب میں یو کے گیا تو میں نے پہلے تو بہت زیادہ کچھ دنوں تک تو مجھے کوئی گھر بھی نہیں ملا رہنے کے لیے، میں کہیں نہ کہیں جہاں جگہ ملتی تھی، یعنی جو شیلٹر مجھے ملتا تھا میں وہاں سو جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد مجھے ایک چھوٹا سا ایک روم ملا جہاں پر میں رہنے لگا، اور میں اپنی جاب ڈھونڈنے لگا۔ تو مجھے ایک سٹور تھا جو ایک گروسری سٹور تھا، ایک یوٹیلیٹی سٹور تھا، جہاں پر مجھے نوکری کرنے کا ایک موقع ملا، تو میں نے وہاں پر جاب کے لیے اپلائی کیا، اور انہوں نے مجھے جاب کے لیے رکھ لیا۔ اور میرا یہ کام ہوا کرتا تھا، جو ایک کاؤنٹر ہوتا ہے، کیش کاؤنٹر، یعنی جہاں پر لوگ آ کر وہ سارے بل پیز کرتے ہیں، کیش پے کرتے ہیں، میں نے انہیں بل بنا کر دینا تھا۔ تو میں وہ کام کیا کرتا تھا، اور میرا جو کام تھا وہ بہت اچھا چل رہا تھا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا وہاں پہ۔ کبھی میری نائٹ شفٹ لگتی تھی، کبھی میری ڈے شفٹ ہوتی تھی۔ ایک دفعہ ایسے ہی تھا کہ سردیاں تھیں اور سردیوں کی سٹارٹنگ تھی، تو لوگ جو تھے ان کا رش بہت کم تھا سٹور میں، اور میری نائٹ شفٹ تھی۔ تو جیسے ہی میں سٹور میں پہنچا اور میں وہاں بیٹھا، تو جب تک وہاں بیٹھا رہا، میرے سامنے قریباً 3 سے 4 کسٹمرز وہاں آئے ہوں گے، اور میں نے 3 سے 4 لوگوں کو بل بنا کر دیا، اور انہوں نے کیش پے کیا۔ ابھی میں وہاں پر بیٹھا تھا تو وہاں پر کیمراز وغیرہ لگائے ہوئے تھے وہاں کے اونر نے، تاکہ ہر چیز پر نظر رکھی جا سکے کہ کوئی وہاں پر کچھ چرانے کی، کچھ اٹھانے کی کوشش تو نہیں کر رہا۔ ایسے ہی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں کیمراز کی چیکنگ کر رہا تھا، اور میں پورا اس بات پر شور ہوں، مجھے پورا یقین ہے اس بات پر کہ میں بالکل بھی اس وقت میں نے ایک انسان کو بھی اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا اپنے سٹور کے۔ جب میں کیمراز چیک کر رہا تھا تو اچانک سے میرے سامنے ایک عورت نمودار ہوئی اس کیمرہ کے اندر، ایک جگہ پر جہاں پر کچھ سبزیاں وغیرہ پڑی تھیں اور کچھ اور چیزیں پڑی تھیں، اور اس جگہ کے بالکل پیچھے جا کر ایک ایگزٹ ڈور تھا جو کہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ ڈور بنایا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے ایک بہت ہی ویران گلی تھی، ایک بہت گنجان آباد سی وہ گلی تھی وہاں پہ، اور وہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ میں نے بھی کبھی اس ڈور کو یوز نہیں کیا، نہ میں نے کبھی اس گلی کو اس طرح سے دیکھا۔ تو جب وہ عورت میرے سامنے نمودار ہوئی تو میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، کیونکہ اس کی میری طرف کمر تھی،
اور وہ اس طرح چیزیں دیکھ رہی تھی جیسے اس نے کچھ وہاں سے خریدنا ہے یا کچھ اس نے وہاں سے لینا ہے۔ تو میں ایک دم شوق ہو گیا، کیونکہ میرے سامنے اس حلیے کی عورت تو بالکل نہیں آئی تھی۔ اس کے بال جو تھے وہ کھلے ہوئے تھے اور بکھرے ہوئے تھے، اور اس نے ایک بہت ہی لمبی سی ایک میکسی ٹائپ کوئی لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ لباس بھی ایک دم جیسے گرے کلر کا ہوتا ہے، ڈارک گرے کلر کا، اس طرح کا اس نے وہ لباس پہنا ہوا تھا۔ اور جب وہ اپنے ہاتھوں سے ان سبزیوں کو، ان چیزوں کو وہ اٹھا رہی تھی، دیکھ رہی تھی، تو مجھے بہت زیادہ عجیب اس کے ہاتھ لگ رہے تھے، جیسے اس کے ہاتھ بہت زیادہ ایجڈ کسی کے انسان کے ہوتے ہیں، جھریاں پڑی ہوئی ہیں ہاتھوں پہ اور بالکل سکن لٹکی ہوئی ہے، اور جیسے اس کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں، مجھے اس طرح سے محسوس ہو رہے تھے۔ لیکن مجھے لگا کہ شاید میرا وہم ہے۔ اب میں وہاں پر بیٹھا تھا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ یہ جو لیڈی ہے، یہ خاتون یہیں پر آئے گی اپنا یہ بل پے کرنے کے لیے، تو میں وہاں پر بیٹھا رہا۔ لیکن وہ جو خاتون تھی وہ وہیں پر کھڑی ہوئی، پتہ نہیں اس کے بعد وہ کیا حرکتیں کرنا وہ شروع ہو گئی۔ اچانک سے وہ کھڑی کھڑی رونا شروع ہو گئی بہت زیادہ، اور بہت زیادہ وہ چیخنا چلانے کی طرح شروع ہو گئی، لیکن مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے صرف کیمرہ میں سے وہ آواز آ رہی تھی۔ وہ عورت جو تھی وہ اچانک سے اپنے بالوں کو نوچنا شروع ہو گئی بہت زیادہ، جیسے کوئی ایک پاگل انسان ہوتا ہے جس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اس طرح کی وہ حرکتیں کرنا شروع ہو گئی۔ میں تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ اگر میرے اس اسٹور میں، کیونکہ میں یہاں کام کرتا ہوں، تو اگر کوئی ہیپننگ ہو گئی تو اس لیڈی کے ساتھ، کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، تو پولیس جو ہے اور جو سارا معاملہ ہے وہ مجھ پہ پڑ جائے گا، مجھ پہ آ جائے گا سارا الزام۔ تو اسی وجہ سے میں اس طرف بھاگا اس عورت کی طرف، اور جب میں وہاں گیا تو وہ جو عورت تھی وہ جو رو رہی تھی اور اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی، وہ اچانک سے اس طرح سے کھڑی ہو گئی جیسے اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہوں آ کے۔ اور وہ عورت جو تھی وہ چلتے چلتے آرام سے، اس نے نہ میری طرف دیکھا، نہ میری آواز کا اس نے کوئی جواب دیا، میں نے بلا رہا تھا، تو وہ چلتے چلتے عورت اس ایگزٹ ڈور کو، وہ کھلا ہوا تھا ڈور، حالانکہ میں نے خود جب دیکھا تھا اندر آ کے تو وہ ایگزٹ ڈور بند تھا، تو وہ ایگزٹ ڈور کھلا ہوا تھا، اور اس ایگزٹ ڈور سے باہر چلی گئی اس پچھلی گلی میں، اس اندھیری گلی میں، اور وہاں پر صرف ایک اسٹریٹ لائٹ جل رہی تھی۔ تو میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، ایگزٹ ڈور سے میں بھی باہر نکلا، اور جیسے ہی میں ابھی اس دروازے سے میں نے باہر قدم رکھا تھا، تو وہ جو عورت تھی اس نے تھوڑا دور وہ چلتی ہوئی جا رہی تھی، اور اچانک سے وہ رک گئی، اور اس عورت نے جب میری طرف پلٹ کر دیکھا تو اس عورت کا چہرہ دیکھ کر میں اتنا خوف زدہ ہوا کہ میری حیرت اور خوف کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ وہ کوئی عورت نہیں تھی، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا مخلوق تھی، کیونکہ وہ جنات کی کوئی قسم تھی۔ اس کا پورا چہرہ اس طرح تھا جیسے کسی چمگادڑ کا چہرہ ہوتا ہے، یا کسی بہت ہی خوفناک کسی بلا کا چہرہ ہوتا ہے۔ اس کے کان بہت لمبے تھے، بہت زیادہ، اس کے دانت بھی اس طرح لمبے تھے جیسے کسی بھیڑیے کے یا کسی خونخوار جانور کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے میری طرف دیکھا، میں تو بہت جلدی سے اندر بھاگا، اور میں نے وہ جو ایگزٹ ڈور تھا وہ اچھی طرح لاک کیا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر وہ عورت کھڑی تھی، یعنی اس ایریا میں، ان گروسری والے ایریا میں وہ عورت کھڑی تھی، تو وہاں پر بہت زیادہ خون کے نشان، خون کے قطرے گرے ہوئے تھے، بہت بڑے بڑے خون کے قطرے تھے وہاں، اور وہ تازہ خون تھا، بالکل ایک دم فریش بلڈ جسے کہتے ہیں، اس طرح سے وہ خون گرا ہوا تھا جیسے ابھی ابھی کسی کا، مطلب کوئی انجرڈ تھا، کوئی زخمی تھا، اور اس کا خون اس طرح زمین پر گرا ہے۔ میں تو بہت زیادہ خوفزدہ ہوا، میں نے اسی وقت وہ جو اسٹور تھا وہ بند کیا، اور اسٹور بند کر کے میں وہاں سے نکل گیا اپنے گھر، اور ایک دو دن میں اسٹور نہیں گیا۔ اور وہ جو دکان کا اونر تھا، یعنی اسٹور کا اونر تھا، اس نے مجھ سے جب پوچھا تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا، اور میں نے انہیں یہ بھی کہا کہ آپ بالکل کیمرہ کی چیک کر سکتے ہیں ریکارڈنگ سب کچھ، وہ عورت آئی تھی اور اس طرح سے وہ پتہ نہیں کیا مخلوق تھی۔ تو جب انہوں نے کیمراز چیک کیے تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ حیران ہو گیا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز ریکارڈ نہیں ہوئی ہے، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ تو وہ جو اونر تھا اسٹور کا، اس نے یہ بتایا کہ یہ جو پیچھے والی گلی ہے، جس گلی میں تم نے اس مخلوق کو دیکھا اس کے اصلی روپ میں، وہ گلی آسیب زدہ ہے، اور وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا جاتا، وہ بالکل ویران ہے، اور وہاں لوگ کچرا پھینکتے ہیں۔
تو شاید اسی وجہ سے، کیونکہ وہاں گندگی ہے اور وہاں کوئی آتا جاتا نہیں ہے، اتنی لائٹ نہیں ہے، تو وہ مخلوق وہیں پر رہتی ہے اور اس نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کیا اس رات، کیونکہ وہ تمہیں تنگ کرنا چاہتی ہوگی، اس تنگ کرنے کی نیت سے، تمہیں ڈرانے کی نیت سے وہ یہاں آئی ہوگی اور اس نے اپنا آپ تمہیں ظاہر کیا ہوگا۔ تو آئندہ سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم آ جاؤ اپنی ڈیوٹی کرو۔ لیکن میں نے انہیں پھر یہ کہا کہ میں نائٹ ڈیوٹی بالکل نہیں کروں گا، مجھے ڈے ڈیوٹی چاہیے، کیونکہ میرا کام بہت اچھا تھا، اس لیے انہوں نے بھی میری بات مان لی اور انہوں نے مجھے ڈے ڈیوٹی دے دی۔ لیکن پھر بھی میرا مائنڈ اتنا ڈسٹرب رہا، اتنا میں ڈسٹرب ہو گیا تھا اس چیز سے کہ میں راتوں کو اٹھ کر بیٹھ کر رونے لگ جایا کرتا تھا جب مجھے وہ مخلوق کا چہرہ یاد آتا تھا۔ اور میں نے اپنے امی ابو کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا، بہت خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ تو اگلے جو سال تھے وہ مجھ سے وہاں بہت مشکل سے گزرے، اور اس کے بعد میں پھر پاکستان واپس آ گیا، اور جب میں واپس آیا تو میں نے یہیں پر اپنا ایک چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیا، اور اب میں بالکل اپنی لائف میں ٹھیک ہوں اور بالکل صحیح ہوں۔ اور یہ خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی ہے؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ جو ہیں بالکل پاکستان کے ہی نہیں، صرف اور بھی جو ملکوں کے ہوتے ہیں جو تھوڑے غریب لوگ ہیں، جن سے اپنی فیملی کا بالکل گزارا نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ اسی مجبوری میں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں کہ وہاں پر ہو سکتا ہے کہ انہیں زیادہ انکم ملے، زیادہ پیسہ ملے، اور جس کی وجہ سے کبھی کبھی وہ ایسی مخلوقات کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ایسی مخلوقات سے ان کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے جن کے بارے میں انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہو۔ تو اسی لیے جب بھی آپ لوگ بھی اگر کبھی باہر کے کہیں ملک جائیں یا باہر کے شہر بھی جائیں، کہیں دوسرے شہر جائیں، تو اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنی حفاظت کیا کریں آپ لوگ، اور اپنے بچوں کا، اپنے فیملی والوں کا بھی بہت خیال رکھا کریں۔ باہر جاتے ہیں تو ایک ساتھ رہا کریں اور سپلٹ ہو کر نہ پھرا کریں، کیونکہ اکیلے انسان کو دیکھ کر یہ مخلوقات اور زیادہ اسے ڈرانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور خوفناک کہانی کے ساتھ۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں اور میرے ای میل آئی ڈی پر، جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔